بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال پنجاب حکومت ان ایکشن ہے۔ پنجاب بھر میں 3 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ نے پنجاب میں جلسہ، جلوس، ریلیوں، دھرنوں اور احتجاج پر پابندی لگا دی۔ پابندی کا اطلاق جمعہ 26 جولائی سے اتوار 28 جولائی تک ہوگا۔ پابندی کا اطلاق دہشت گردی کے خطرات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ پنجاب بھر میں انتظامیہ حکم نامے پر عمل درآمد یقینی بنائے گی۔ پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال پنجاب حکومت ان ایکشن۔ محکمہ داخلہ نے پنجاب بھر میں جلسے، جلوس، ریلیوں، دھرنوں اور احتجاج پر پابندی لگا دی۔ نوٹیفکیشن کے مطابق صوبہ بھر میں 3 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ پابندی کا اطلاق جمعہ 26 جولائی سے اتوار 28 جولائی تک ہوگا۔ امن و امان کے قیام، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی۔ پابندی کا اطلاق دہشت گردی کے خطرات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ سیکورٹی خطرات کے پیش نظر کوئی بھی عوامی اجتماع دہشت گردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ پنجاب بھر میں انتظامیہ حکم نامے پر عمل درآمد کرے گی تاکہ دفعہ 144 کے نفاذ کو یقینی بنایا جا سکے۔ بعد نے پی ٹی آئی کے 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس انوار الحق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے بعد نے پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پر حاضری کا نوٹیفیکیشن بھی کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس انوار الحق نے ریمارکس دیے کہ بعد پی ٹی آئی کو پہلے کیوں نہیں شامل تفتیش کیا گیا جب تفتیشی کو گرفتاری کی ضیاع ہوا تھا۔ ریمانڈ ایک سیریس معاملہ ہے، مذاق نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس انوار الحق پنو پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کا 9 مئی کے 12 مقدمات میں حقائق کے برعکس جسمانی ریمانڈ منظور کیا، لہٰذا لاہور ہائی کورٹ جسمانی ریمانڈ کو کالعدم قرار دے۔ ویڈیو کال کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کی پیشی بھی کالعدم قرار دی جائے۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے آگاہ کیا کہ درخواست گزار ضمانت پر تھا، اس لیے پہلے گرفتاری نہیں ڈالی گئی۔ جیسے ہی اے ٹی سی سے ضمانتیں خارج ہوئیں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے بانی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی تفصیلات عدالت میں پیش کی، ٹویٹس بھی پڑھ کر سنائیں۔ جسٹس انوار الحق پنو نے ریمارکس دیے کہ جو آپ نے ٹویٹ پڑھا ہے اس سے زیادہ دھمکیاں تو آج کل ججز کو مل رہی ہیں۔ پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بیانیہ بنایا گیا۔ جسٹس انوار الحق پنو نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ ووٹ کو عزت دو بیانیہ نہیں ہے؟ اگر درخواست گزار نے احتجاج کی کال دی تو یہ جرم کیسے بنے گا؟ جسٹس طارق سلیم شیخ نے ریمارکس دیے کہ اے ٹی سی کے جج کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ریمانڈ بنتا بھی ہے کہ نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے تمام دلائل کا جائزہ لینے کے بعد بانی پی ٹی آئی کا 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دے دیا۔ ویڈیو لنک پر حاضری کا نوٹیفکیشن بھی کالعدم قرار دیا گیا۔ صوبائی وزیر اسما بخاری کی مبینہ غیر اخلاقی ویڈیو پر کارروائی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست گزار کو ایف آئی اے سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کی مبینہ غیر اخلاقی ویڈیو کا معاملہ، چیف جسٹس عالیہ نیلم نے اسما بخاری کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں ایف آئی اے اور وزارت داخلہ سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ فلک جاوید نامی خاتون نے درخواست گزار کی ٹویٹر ایکس پر نازیبا ویڈیوز اپلوڈ کیں۔ پہلے بھی فلک جاوید مختلف ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ عدالت فلک جاوید کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا حکم دے اور ایف آئی اے کو فوری تحقیقات کا حکم دے کر رپورٹ طلب کی جائے۔ دوران سماعت عدالت نے درخواست گزار کو ایف آئی اے رجوع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ آپ تمام ثبوت ایف آئی اے کو دیں۔ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں اسما بخاری نے کہا کہ سوشل میڈیا پر مسلم لیگ کی خواتین کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ 9 مئی کے کچھ دہشت گردوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ نازیبا ویڈیو پر میری تصویر لگا کر سوشل میڈیا پر اچھالا گیا۔ پوچھنے آئی ہوں انصاف صرف پی ٹی آئی کو ملنا ہے یا کسی اور کے لیے بھی ہے؟ نئی جو ہے وہ ہیروئنیں بنی ہیں، 2 بہنیں جو 9 مئی کی دہشت گرد ہیں، اور وہ ہیروئنز جو ہیں جن کو مظلومہ اور معصومہ اور پتہ نہیں کیا کیا بنا کے کورٹ کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ میں پوچھنے آئی ہوں کہ جی انصاف جو ہے وہ صرف تحریک انصاف کو ملنا ہے یا یہ انصاف جو ہے وہ کسی اور کے لیے بھی ہے؟ عدالت نے درخواست گزار کو درخواست میں ترمیم کی بھی ہدایت کی اور سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ اے ٹی سی میں تھانہ شادمہ جلاؤ گھیراؤ کیس کی سماعت شاہ محمود قریشی سمیت دیگر کے خلاف سماعت 27 جولائی تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے راحت بیکری جلاؤ گھیراؤ سمیت 2 مقدمات کی سماعت 29 جولائی تک ملتوی کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج خالد ارشد نے تھانہ شادمان جلاؤ گھراؤ کے مقدمے سمیت 9 مئی کے 3 مقدمات پر سماعت کی۔ وکلاء نے سماعت عدالت میں کرنے کی درخواست پر دلائل دیے۔ وکلاء نے استدعا کی جیل ٹرائل ختم کر کے کیس عدالت منتقل کیا جائے۔ عدالت نے وکلاء کو گواہوں پر جرح کے لیے آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل سے لا کر عدالت میں پیش کیا گیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور دیگر کی حاضری مکمل کرائی گئی۔ عدالت نے راحت بیکری جلاؤ گھراؤ سمیت 2 مقدمات میں سماعت 29 جولائی تک ملتوی کر دی۔ ملزموں کے خلاف تھانہ شادمان اور تھانہ سرور روڈ پولیس نے مقدمات درج کر رکھے ہیں۔
पंजाब असम्बली में अवामी नुमाइंदों और अफसरान के दफातर के एसी ठंडक देना छोड़ गए हैं। पीएस और अफसरान के कमरों में ठंडक बरकरार रखने के लिए नए एसी खरीदे जाएंगे। पंजाब असम्बली के दफातर और कमरों के लिए अब 2 टन के नए इन्वर्टर लगेंगे और पंजाब असम्बली ने खरीदारी के लिए 30 जुलाई तक बिड्स तलब कर ली हैं। मजीद बताएंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लियाकत अली। जी लियाकत से राबिता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं पंजाब असम्बली में अवामी नुमाइंदों और अफसरान के दफातर के एसी ठंडक देना छोड़ गए हैं। एपीस और अफसरान के कमरों में ठंडक बरकरार रखने के लिए नए एसी खरीदे जाएंगे। पंजाब असम्बली के दफातर और कमरों के लिए अब 2 टन के नए इन्वर्टर लगेंगे। पंजाब असम्बली ने खरीदारी के लिए 30 जुलाई तक बिड्स तलब कर ली हैं। लाहौर और कसूर के बाद फ्री वाईफाई का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है फ्री वाईफाई से ख़वातीन को ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट में आसानी होगी। वज़ीर आला पंजाब का ख़वातीन ड्राइवर और राइडर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अहम इक़दाम। पंजाब हुकूमत का राइडर्स सर्विसेज की बेहतरी के लिए क़वानीन मुतारिफ कराने का फैसला। विमेन सेफ्टी ऐप को ऑनलाइन कैब और राइड ऐप्स के साथ मुंसलिक करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सर्विसेज प्रोवाइडर सेक्टर की बेहतरी के लिए प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज से ऑनलाइन कैब सर्विस प्रोवाइडर के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में करीम के कंट्री जनरल मैनेजर इमरान सलीम और सीनियर एग्जेक्टिव्स शामिल थे। मरीम नवाज की क्रीम बाइक राइडर्स के लिए सेफ्टी गियर का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज से चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के वफ्द की मुलाकात। वाइस चेयरमैन डॉक्टर एस.एन. अब्बानी ने बताया कि पंजाब में हेल्थ सेक्टर में मस्बत तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। क्वालिटी इमरजेंसी केयर की बदौलत बच्चों की अमवात में 50% कमी आई है। मरीम नवाज ने कहा कि बच्चों की सेहत और तंदुरुस्ती सबसे अहम है। मासूम बच्चों की जिंदगियां बचाने के लिए पुरअज़्म है। हमने लोगों के दरवाज़ों पर रमज़ान पैकेज पहुंचाया। डाटा इकट्ठा करने से असल हकदारों का इल्म हुआ। हकदारों की दर्जा बंदी के लिए सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री ज़रूरी है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैंने ओथ उठाया तो फ़ौरन रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है वो आया, तो हमने एक रमज़ान पैकेज डिज़ाइन किया जिसका मेरा जिसके लिए मकसद ये था कि लोगों के डोर स्टेप्स पे उनका जो रमज़ान पैकेज है या गवर्नमेंट की तरफ से जो रमज़ान का उनको हेल्प है वो उनको उनके डोर स्टेप पे मिले। दुनिया आजकल डेटा पे मूव कर गई है। डेटा साइंस के मुताबिक लोगों के फ़ैसले हो रहे हैं, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो रही है। तो ये चीज़ मुझे उस वक्त इतना इस बात ने हॉन्ट किया क्योंकि मुझे ये पता चला कि हमने अपनी समझ के मुताबिक जो पैकेजेस थे वो हमने उस नंबर के मुताबिक बनाए जो मुझे नंबर दिया गया, और बाद में हमें डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू ये पता चलना शुरू हुआ, मेरे ऑफिस को ये इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हुई कि ये बड़ा अच्छा चीफ सेक्रेटरी पंजाब का एक बड़ा अच्छा उस वक्त इनिशिएटिव था। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स को ये कहा कि अपने डिपार्टमेंट्स के लोगों को यूज़ करते हुए फ़िज़िकल वेरिफिकेशन जो है वो पहले एड्रेसेस की कराई जाए ताकि किसी नॉन डिज़र्विंग को ये पैकेज ना मिले। सूबाई वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुज्तबा शुजा रहमान ने कहा है कि PTI इंतशार पसंद जमात है। मुस्तकबिल करीब तो क्या दूर दूर तक इनकी हुकूमत बनने का कोई इम्कान नहीं है। अब हुकूमत की रिट कायम करेंगे। रुकन असम्बली समीउल्लाह खान कहते हैं कि अवाम में अपोजिशन की गालियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। सूबाई वजीर पार्लिमानी अमूर मुज्तबा शजाउर रहमान की अरकान असम्बली के हमरा पंजाब असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुज्तबा शजाउर रहमान ने कहा कि अपोजिशन गैर संजीदा और पार्लिमानी रवायात को पामाल कर रही है। स्पीकर ने अपोजिशन को बहुत मौके दिए, हुकूमत की रिट कायम करेंगे। अपोजिशन ने ऐवान के अंदर या बाहर कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटेंगे। अगर आपने असम्बली में तशरीफ़ लानी है तो जो असम्बली के जो पार्लिमानी रवायात हैं, जो पार्लिमानी अदब अदाब हैं, उसके मुताबिक असम्बली चलेगी। यहाँ पे कोई गाली गलोच बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई हुल्लड़बाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो गवर्नमेंट उसको जो है सख्ती से आनी हाथों से निपटेगी। रुकने पंजाब असम्बली समीउल्लाह खान ने कहा कि अडियाला जेल में बैठे शख्स के इशारे पर असम्बली चलनी है तो हालात मुश्किल होंगे। अपोजिशन जाली हाजिरियों से तनख्वाह तो लेना चाहती है लेकिन अपना पार्लिमानी किरदार अदा नहीं करना चाहती। अपोजिशन ने ऐवान में गालियां दी जो आइंदा बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने सारी तनख्वाह भी लेनी है
آپ نے جعلی حاضری بھی لگانی ہے، آپ نے ہاؤس کے اندر بھی نہیں آنا، آپ نے کمیٹیز میں بھی نہیں آنا، تو پھر بھئی تنخواہ کس بات کی؟ آپ یہ الاؤنسز کس بات کے؟ آپ نے صرف حاضری لگا کے چلے جانا ہے، اور لیٹر لکھا ہے ایک اسپیکر کو کہ ہم نے کمیٹی میں شرکت نہیں کرنی ہے، جو کمیٹی سسٹم ہے ہمارا، باقی ساری چیزیں آپ نے لینی ہیں لیکن کام نہیں کرنا۔ صوبائی وزیر مشتبہ شجاع الرحمان نے مزید کہا کہ پارلیمانی کمیٹیوں کے چیئرمین منتخب کرنے کا عمل جلد شروع ہو جائے گا، 1 ہفتے میں پارلیمانی سیکرٹریوں کا تقرر بھی عمل میں آ جائے گا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا ہے کہ پی ٹی ایم کی حکومت کا 18 ماہ کا دور پیپلز پارٹی کے لیے بہت بھیانک تھا۔ حکومت کا اتحادی ہونا ملک کے لیے ہماری مجبوری ہے۔ موجودہ حکومت میں پیپلز پارٹی کو چائے کی پیالی اور ایک بسکٹ کے سوا کچھ نہیں ملا۔ گورنر ہاؤس میں صحافیوں سے غیر رسمی ملاقات میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا تھا کہ گزشتہ پی ڈی ایم کی 18 ماہ کی حکومت پیپلز پارٹی کے لیے بھیانک خواب تھا۔ حکومت سے اتحاد پیپلز پارٹی کی مجبوری ہے۔ حکومتی لوگوں کی 42 کمپنیاں آئی پی پیز میں ہیں، ان سمیت سب کا آڈٹ ضرور ہونا چاہیے۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیے گئے تحریری معاہدے پر عمل درآمد سے قاصر ہے، چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات بہتر ہوں، اس کے لیے پیپلز پارٹی نے قربانی دی اور نون لیگ کے ساتھ حکومت بنائی۔ حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے اور اپنے ہی جاری کردہ نرخوں پر عمل درآمد کرانے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ گورنر کا کہنا تھا پی ٹی آئی پر پابندی کے حق میں نہیں تھا، لیکن جس طرح بنوں میں کیا گیا ایسا لگا جیسے 9 مئی کی دوبارہ پلاننگ کی گئی ہے۔